میں انتہائی افسردہ دل کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ ایکچولی یہ ہمارے سوسائٹی کا بہت ہی اہم سوال بن چکا ہے۔ ہمارے معصوم ذہن، ہمارے معصوم پیارے پیارے بچے انتہائی مشکل کا شکار ہیں۔ ابھی وہ بڑے ہوتے نہیں ہیں کہ وہ پریشانیاں انہیں بتا دی جاتی ہیں، وہ ٹینشن بڑی زندگی کے ساتھ ان کا آغاز کیا جاتا ہے۔ کیسے والدین ہیں ہم، کیسے لوگ ہیں ہم، کیسے انسان ہیں ہم، جنہیں اپنے کل کی بھی پرواہ نہیں، اپنے فیوچر کی بھی پرواہ نہیں۔ خدارا اولاد کا خیال کرو، انہیں عزت دو، عزت دینے سے ہی عزت واپس ملتی ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات تھی ہمارے نبی کی کہ وہ گھر بیٹھتے کچھ بھی کر رہے ہوتے، حضرت فاطمہ گھر آتی یا باہر سے کمرے میں آتی تو نبی کریم کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بٹھاتے، انہیں بوسہ دیتے اور بعد میں خود بیٹھتے۔ یہ ایک ان کا انداز تھا، انہوں نے کوئی وہ صدر نہیں بنا دیا، کچھ اور نہیں کیا، ان کا یہ انداز تھا انہیں احساس دلانے کا کہ بھئی تم میرے لیے اہم ہو، بچے کو اپنی محبت کا عادی بنانے کا۔ ہمیں اپنے نبی کی عادات سے ان سے سیکھنا چاہیے۔ آج کل پنجاب، سندھ، کے ہر صوبے میں، ہر جگہ، ہر گھر میں، ہر طرف ڈپریشن ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے کو بات کرنے کے لیے روادار نہیں، اچھے سے بولنے کے لیے تیار نہیں، صرف اور صرف اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ اور جہاں دیکھو ہر بندہ موبائل میں گھسا ہوا ہے۔ پاگل، موبائل تیرے بیٹے کا فیوچر برباد کر دے گا۔ لوگ اتنے پھنسے ہوئے اپنے معاملات میں کہ واش روم تک میں بیٹھ کے ڈیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں، حد ہوتی ہے۔ ایک 10 سال کا زندگی کے بچے کی زندگی کے جو پہلے 10 سال ہیں انتہائی اہم ہوتے ہیں، اس کی زندگی کا آغاز۔ آپ نے اس کی تربیت کرنا ہوتی ہے، یہی 10 سال تربیت کے ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ روتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے ہیں، ہماری کہانی مانتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں ہماری نصیحت پہ عمل نہیں کرتے، ارے بھائی انہیں تم لوگ محبت تو دو، انہیں خیال تو رکھو۔ ان کی بچے کی زندگی کے پہلے 10 سال آپ انہیں دے دو، ساری زندگی بچہ آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کا ہو جائے گا، مکمل طور پہ آپ کا ہو جائے گا۔ پھر نصیحتیں کرنے کا اسے نصیحتیں نہیں لگے گی، وہ تو آپ کو اپنا محبت میں آپ کی اتنا سرشار ہوگا کہ آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اس کے لیے آغاز آپ کو اپنے بچے پہ خود کرنا پڑے گا۔ بچہ تو نہیں سیکھ کے آتا، 3 سال کا بچہ ہوتا نہیں ہے کہ ہم لوگ ماں باپ اپنی برڈن کم کرنے کے لیے اپنی روٹین لائف میں بزی ہوتے ہیں، بچے کو اسکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اتنے بھاری بھاری بیگ اٹھا کے جا رہے ہیں، اسکول سے آتے ہیں، ٹیوشن سے بھاگے اسپارہ پڑھنے۔ کیا لائف ہے؟ بچوں کے پاس کھیلنے کا وقت نہیں ہے، بچوں کے پاس چیزوں کو محسوس کرنے کا وقت نہیں ہے، ان کا اپنا بچپن، ان کے احساسات، انہیں چیزیں دیکھنے کا، انہیں خوش ہونے کا، ان کے پاس کوئی دوسرے کسی بندے کے پاس وقت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ٹائم کو اسپینڈ کریں۔ ہمارا مذہب تو اتنا خوبصورت ہے کہ نماز کا بھی 7 سال تک حکم نہیں دیا، جبکہ نماز ہر انسان پر فرض ہے، لیکن جیسے ہی بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تب فرض کی، اس سے پہلے تو یہ حکم بھی نہیں دیا۔ تو ہم لوگ کیسے انسان ہیں بھائی جو 3 سال کے بچے کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں؟ کیا ہم انہیں تعلیم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کہ مطلب ایک ہم روٹین کی لائف انہیں پھنسا دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے ادھر سے جانا ہے، ادھر جانا ہے، اور پھر کمپٹیشن اس قدر کہ فلاں نے یہ کر لیا ہے، فلاں رشتے دار نے یہ کر لیا، تو فلاں ان کے بچے نے یہ کر لیا، تو تم نے بھی اتنے مارکس لینے ہیں، تم نے بھی یہ گریڈ لینے ہیں، تم نے بھی آگے بچپن سے یہ کہانی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جب تک بڑا نہیں ہو جاتا، جوانی میں بڑھاوا نہیں آ جاتا، بھائی زندگی پریکٹیکل لائف آ جاتی ہے، یہ ٹینشن ختم نہیں ہوتی۔ تو کس چیز کی یہ دوڑ ہے؟ کس چیز کا کمپٹیشن ہے؟ زندگی میں سکون نام کی چیز تو رہی نہیں۔ ہمارے پیارے نبی حسن حسین کے لیے خود گھوڑا بن جاتے تھے۔ آج کل تو لوگ روٹی بھی سکون سے نہیں کھاتے، میسیج پہ میسیج لگے ہوئے ہیں۔ بچوں کو توجہ دو گے، بات کرے تو اسے غور سے سنو، اس کے ساتھ کھیلو، اس کے ساتھ چیزوں کو انجوائے کرو، اس کے ساتھ جیسا وہ بچہ ہے ویسے بچے بن جاؤ، ہر چیز کو انجوائے کرو، ہر مومنٹ کو انجوائے کرو، تبھی وہ آپ کا ہوگا۔ یہ 10 سال بچے کی زندگی کے انتہائی اہم ہیں۔ 7 سال کے عرصے میں نبی نے 7 نصیحتیں بھی نہیں کی اپنے بچوں کو۔ حسن، حسین، فاطمہ، کسی بچے کو نصیحت نہیں کی، کسی نے نہیں سنا۔
بچے کو وقت دو گے، محبت دو گے، بار بار محبت دو گے، تو وہ تمہارا غلام ہو جائے گا اور بہت تمہاری ہر نصیحت، تو اسے نصیحت لگے گی ہی نہیں، وہ تمہاری ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مانے گا۔ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے حسن اور حسین، تو ہمارے پیارے نبی کریم ان کی کشتی کرواتے تھے۔ ان کے پاس بھی پریشانیاں ہوتی تھیں، لیکن وہ بچوں کے جو ان کی شغل تھے، جو ان کی انٹرٹینمنٹ تھی، جو وہ کرنا چاہتے تھے، کھیلنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ بچہ بن کے کھیلتے تھے، ان کے کھیلوں میں انوالو ہو جاتے تھے، ان کی مستیوں میں خوش ہوتے تھے، ان کے ساتھ بچے بن جاتے تھے۔ اور ایک ہم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو مسائل ہی بہت ہیں، ہم کیا بچوں کو وقت دیں۔ ہم نے تو اپنی، انسان کتنا بھی پریشان ہو نا، بچے کی ہنسی، بچے کی خوشی، اس کا کھیل، اس کا سکون، اس کے چہرے کی رونق دیکھ کے، اس کے چہرے پہ جو سکون ہوتا ہے وہ دیکھ کر خود بہت سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ناشتے کے وقت ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں۔ آج کل کیا روٹین ہے بھائی، دوپہر کو جب آپ واپس آتے ہیں تو وہ اپنے جابس پہ ہوں گے، کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی کلینک پہ ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی ایک جاب پہ ہے، کوئی دوسری جاب پہ ہے۔ بچے کہتے ہیں شام کو نہ مدر کے پاس ٹائم ہے، نہ فادر کے پاس ٹائم ہے، ان کا کھانا تک نہیں ان کے ساتھ کھا سکتے۔ تو سیٹرڈے بچوں کو تو صرف سیٹرڈے اور سنڈے کو ہی ماں باپ نظر آتے ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں کدھر انہوں نے پلاننگس کی ہوتی ہیں۔ پھر اب یہ ہم لوگ خود اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکتے، تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں، کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک جس ٹیچر جسے معقول سے تنخواہ دی جا رہی ہے، وہ ہمارے بچے کی کیئر کرے گا، وہ تربیت کر دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے جب ہم خود ہی اپنے ساتھ سنسیئر نہیں؟ پھر ہم ایک دوسرے کو اپنے معاملات کے لیے بلیم کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے ہم دوسرے پہ اپنی بات ڈال دیتے ہیں، جو کہ سراسر ناانصافی ہے، ہمارے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی، ان کے فیوچر کے ساتھ بھی، ان کی معصوم زندگیوں کے ساتھ بھی۔ خدا را اپنے بچوں کو محفوظ زندگی دے، سکون بھری زندگی دے۔